آئیے سب سے پہلے کنز الکرامت جبل الاستقامت آشنا رموز حقیقت مصدر خیر و برکت منبع رشد و ہدایت امام عاشقہ قبلہ دین و جاہ شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے کلام سے بیان کا آغاز ہو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق کے شہ کے داغ لے کے چلے، لحد میں عشق کے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو سراغ لے کے چلے۔ حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل بخشا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، واتبع سبیل من اناب الی، پیروی کرو اس راستے کی جو میرا محبوب ہے۔ حضرات اس آیت کریمہ میں جو اناب الیہ ہے اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ جب یہ آیت سامنے سے گزری تو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ دنیا آپ کو کیوں چاہ رہی ہے؟ دنیا آپ سے محبت کیوں کر رہی ہے؟ دنیا آپ سے پیار کیوں کر رہی ہے؟ دنیا آپ سے دوستی کیوں کر رہی ہے؟ تو آؤ یہ وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 4 سال کی ہوتی ہے، میرے والد گرامی مجھ کو بتخانہ لے جاتے ہیں، اور بتخانہ لے جانے کے بعد بتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں، بیٹا یہی اب تمہارا معبود ہے، یہی اب تمہارا خدا ہے، یہی اب تمہارا پروردگار عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر کے بعد بت کے پاس آتے ہیں اور مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بت، اگر تو میرا خدا ہے، اگر تو میرا پروردگار عالم ہے، اگر تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اگر تو چاند سورج کا پیدا کرنے والا ہے، تو چل میں ننگا ہوں مجھے کپڑا دے دے، اور میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے، اور میں تجھے ایک پتھر مارنے جا رہا ہوں، تو اپنے آپ کو بچا لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک پتھر اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد بت کے سر پر کھینچ کر کے ایک پتھر مارتے ہیں تو بت زمین پر گرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی جب یہ دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رخسار مبارک پر کھینچ کر کے ایک تماچا رسید کرتے ہیں اور والدہ محترمہ کے پاس لاتے ہیں۔ لانے کے بعد جب والدہ محترمہ یہ بیان سنتی ہیں تو بیان فرماتی ہیں، سنو سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی ہی حال میں چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں پیدا ہو رہے تھے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو پردہ غیب سے آواز آ رہی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ کی سچی بندی، جو بندہ تمہارے یہاں پیدا ہو رہا ہے، جو لڑکا تمہارے یہاں پیدا ہو رہا ہے، جو بچہ تمہارے یہاں پیدا ہو رہا ہے، وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ
کوئی عام لڑکا نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ کی سچی بندی، جو بندہ تمہاری یہاں پیدا ہو رہا ہے اس کا نام آسمان میں صدیق ہے، صدیق۔ اس لیے اے مسلمانوں، ابھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ جبریل امین کی آمد ہوتی ہے، آمد ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح فرما رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، صدیق۔ اس لیے تو بریلی کے امام احمد رضا بہت اچھے سے اندازہ کھینچتے ہیں کہ اصدق الصادقین سید المتقین کی رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آؤ مسلمانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر جاتے ہیں، جانے کے بعد تو پہاڑ ہلنے لگتا ہے، پہاڑ گردش کرنے لگتا ہے، پہاڑ جھومنے لگتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہاڑ پر ایک قدم مارتے ہوئے کہ اے پہاڑ تو جانتا نہیں ہے، اے پہاڑ تجھے معلوم نہیں ہے تیرے پشت پر کون کون ہے؟ ایک نبی ہیں اور ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، نبی سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، اور شہیدان سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ لیکن آؤ مسلمانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق کو صدیق کیوں فرمایا؟ آخر حضرت ابو بکر بھی کہہ سکتے تھے، عتیق من النار بھی کہہ سکتے تھے، تو میں کہوں گا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق کو صدیق اس لیے فرمایا کہ اے دنیا والوں سنو سنو، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے دنیا والوں سنو سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، صدیق۔ لیکن آؤ مسلمانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے قدم مبارک سے پہاڑ پر مارتے ہیں تو پہاڑ کا ہلنا بند ہو جاتا ہے، پہاڑ کا گردش کرنا بند ہو جاتا ہے، پہاڑ کا جھومنا بند ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمان مبارک کا عالم نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن آؤ مسلمانوں، وہ کہاں ہے وہ غدار جو کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہو اس کو کسی چیز کے اختیار نہیں ہے؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، وہ تو دیکھتا نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک سے پہاڑ پر مارتے ہیں تو پہاڑ کا ہلنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو بریلی کے امام احمد رضا بہت اچھے سے اندازہ کھینچتے ہیں، تیرا قد تو مادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کی چمن میں سرو چما نہیں۔ وار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، آپ ہر جگہ کام آ رہے ہو۔ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے بال مبارک کے بارے میں تو کام آ رہے ہو، اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے کان مبارک کے بارے میں تو قلم اٹھا رہے ہو، اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے رخسار مبارک کے بارے میں تو قلم اٹھا رہے ہو، اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے جسمان مبارک کے بارے میں تو قلم اٹھا رہے ہو۔ اے مسلمانوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ہر جگہ قلم اٹھا رہے ہیں۔ لیکن آؤ مسلمانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جب جب کوئی برا فتنہ ابھرا ہے، جب جب کوئی برا فتنہ جنم لیا ہے، جب جب کوئی برا فتنہ پیدا ہوا ہے، تب تب پروردگار عالم اپنے سچے بندے کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جب جب کوئی برا فتنہ ابھرا ہے تو پروردگار عالم صدیق اکبر کو بھیجا ہے۔ جب کوئی برا فتنہ ابھرا تو پروردگار عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ جب کوئی برا فتنہ ابھرا تو پروردگار
پروردگار عالم مولا علی کو بھیجا، جب کوئی برا فتنہ ابھرا تو پروردگار عالم عثمان غنی کو بھیجا، جب کوئی برا فتنہ ابھرا تو امام حسن کو بھیجا، جب کوئی برا فتنہ ابھرا تو امام حسین اعظم کو بھیجا، جب کوئی برا فتنہ ابھرا تو پروردگار عالم غوث اعظم کو بھیجا، جب کوئی برا فتنہ جنم لیا تو خواجہ اجمیری کو بھیجا، جب کوئی برا فتنہ جنم لیا تو مسعود غازی کو بھیجا، جب کوئی برا فتنہ جنم لیا تو مخدوم سنہ کو بھیجا۔ لیکن اے مسلمانوں، ایک دور ایسا آیا کہ اس دور میں دیوبندیت اور وہابیت کی ایک کالی ہوا بہت زور و شور سے چلی، اور اسی کالی ہواؤں کے جھونک میں بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے مفسرین کرام، بڑے بڑے مدبرین کرام اسی کالی ہواؤں کے جھونک میں پھنس کر اپنے ایمان کو دے بیٹھے۔ اے مسلمانوں، اتنی بھیانک ہوا چلی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے ہی مسلمان تھے، سارے مسلمانوں کے اندر ایک کالا دھپا پیدا ہو گیا تھا، اور اسی کالے دھپے کی بنیاد پر مسلمانوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کوئی حرام کو حلال بتا رہا تھا تو کوئی حلال کو حرام بتا رہا تھا، کوئی اچھے کو برا بتا رہا تھا تو کوئی برے کو اچھا بتا رہا تھا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کوئی صدیق اکبر کی صداقت پر اعتراض کر رہا تھا تو کوئی فاروق اعظم کی عدالت پر اعتراض کر رہا تھا، کوئی عثمان غنی کی سخاوت پر اعتراض کر رہا تھا، کوئی مولا علی کی شجاعت پر اعتراض کر رہا تھا، کوئی امام حسن کی عزت پر اعتراض کر رہا تھا، کوئی امام حسین کی عظمت پر اعتراض کر رہا تھا، کوئی غوث اعظم کی کرامت پر اعتراض کر رہا تھا، کوئی خواجہ اجمیری کی شان پر اعتراض کر رہا تھا، کوئی مسعود غازی کی عزت پر اعتراض کر رہا تھا، کوئی مخدوم سنہ کی عظمت پر اعتراض کر رہا تھا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اے مسلمانوں، یہاں تک کہ علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے تھے، اختیار مصطفیٰ پر اعتراض کرنا شروع کر دیے، ذکر مصطفیٰ پر اعتراض کرنا شروع کر دیے، طاقت مصطفیٰ پر اعتراض کرنا شروع کر دیے، طاقت مصطفیٰ پر اعتراض کرنا شروع کر دیے، عظمت مصطفیٰ پر اعتراض کرنا شروع کر دیے، شان مصطفیٰ پر اعتراض کرنا شروع کر دیے، اختیار مصطفیٰ پر اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ اے مسلمانوں، علم غیب مصطفیٰ پر جب اعتراض کرنا شروع کر دیے تو اے مسلمانوں کو یہ کہہ رہا تھا مصطفیٰ کو کچھ معلوم نہیں ہے، مصطفیٰ کو اتنا دماغ ہے جتنا دماغ 7 سال بچے کو ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، اتنی بھیانک ہوا چلی، کوئی یہ کہہ رہا تھا مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم غیب نہیں ہے، آسمان پر کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ کو معلوم نہیں ہے، عرش اعظم کہاں ہے مصطفیٰ کو معلوم نہیں ہے، سدرۃ المنتہا کہاں ہے مصطفیٰ کو معلوم نہیں ہے، جبریل امین کہاں ہے مصطفیٰ کو معلوم نہیں ہے، زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ کو کچھ معلوم نہیں ہے، تحت الثری کہاں ہے مصطفیٰ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اتنی بھیانک ہوا چلی، ایسے بھیانک ماحول میں تو ضرورت ہے کسی نقاد کی، تو ضرورت ہے کسی مقتدا کی، تو ضرورت ہے کسی پیشوا کی، تو ضرورت ہے کسی امام کی جس کی زندگی کا کریکٹر لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے، جن کی تقویٰ اور طہارت کو دیکھ کر لوگوں کے اندر تقویٰ اور طہارت پیدا ہو جائے۔ تو پروردگار عالم ہندوستان کی سرزمین پر بریلی شریف محلہ جسولی میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کو بھیج کر کے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا۔ حضرات، جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں تو دیوبندیت اور وہابیت کے میدان میں جاتے ہیں، جانے کے بعد اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، صدیق اکبر کے صداقت کو بتا رہے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کو بتا رہے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کو بتا رہے ہیں، مولا علی کی شجاعت کو بتا رہے ہیں، امام حسن کی عزت کو بتا رہے ہیں، امام حسین کے صبر کو بتا رہے ہیں، غوث اعظم کی کرامت کو بتا رہے ہیں، خواجہ اجمیری کی عظمت کو بتا رہے ہیں، مسعود غازی کی شان کو بتا رہے ہیں، مخدوم سنہ کے طاقت کو بتا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ذکر مصطفیٰ کو بتا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کو بتا رہے ہیں، نعمت مصطفیٰ کو بتا رہے ہیں، طاقت مصطفیٰ کو بتا رہے ہیں، علم غیب مصطفیٰ کو بتا رہے ہیں، شان مصطفیٰ کو بتا رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ کو بتا رہے ہیں۔ اس لیے تو ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک سخن کے شاہ
شاہی تم کو رضا مسلم ہے، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بیٹھا دیے ہیں۔ حضرات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اے مسلمانوں، سارے مسلمانوں کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو بیٹھا دیتے ہیں۔ لیکن آؤ مسلمانوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی تعریف کرنے کا جی چاہتا ہے، لیکن آؤ سب سے پہلے یہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے جماعت اہل سنت کو ایمان اور یقین کے انوار سے ممتاز کیا اور اہل حق کو مسلک حق کا رہنما بنایا، کجوں کی اور ملحدوں کی گمراہی سے بچا کر انہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء عطا کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع کی توفیق بخشی اور سلف صالحین کے اعمال اور اقوال کی تقلیدان پر آسان کر دی۔ تو جب اہل نے اپنے ادبان و بطلان کے ذریعہ اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام کی آبرو مجروح کرنے کی ناپاک کوشش کی تو اہل حق نے اپنے دندان شکن جواب دے کر ان کی باطلانہ کوششوں کو ناکامیاب بنا دیا، حتیٰ کہ وقت کی پکار پر جان عزیز کو قربان کرنا گوارا کیا، مگر آبرو اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ اے مسلمانوں، یہاں تک کہ 14ویں صدی ہجری میں کچھ نام نہاد مسلم رہنماؤں نے کلمہ تبلیغ کے نام پر اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام پر ناپاک حملہ کرنا شروع کیے۔ اولیاء اللہ کی توہین اور تنقیص اپنا شیوہ اور مشغلہ بنا لیا ہے، آیات اور احادیث کے معنی میں تحریف و تبدیل کرنا شروع کیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق ان اللہ یبعث لهذه امتی علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینها، یعنی ہر صدی کے ختم پر یقیناً پروردگار عالم ایک مجدد کو بھیجے گا جو اس دین کی تجدید کرائیں۔ لیکن آؤ مسلمانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں، آپ بہت سی کتابوں کے تصنیف ہوتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں، جب آپ اس شاعری کی طرف رخ کرتے ہیں تو جتنے ہی گستاخ رسول تھے، جتنے ہی گستاخ مصطفیٰ تھے، سارے لوگوں کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب آپ شاعری کی طرف رخ کرتے ہیں تو اے مسلمانوں، گستاخ رسول میں چیمی گوئیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، جب آپ شاعری کی طرف رخ کرتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں کہ مصطفیٰ سے پیار کرو، مصطفیٰ سے محبت کرو۔ لیکن آؤ مسلمانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان قلم اٹھاتے ہیں تو بڑے بڑے علماء کرام کا قلم بند ہو جاتا ہے۔ لیکن آؤ مسلمانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، قلم اٹھا میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر کسی نے قلم اٹھایا ہے تو کسی اور کے بارے میں لکھا ہے، اگر کسی نے قلم اٹھایا ہے تو اپنے محبوب کے بارے میں لکھا ہے، اگر کسی نے قلم اٹھایا ہے تو اپنے عاشق کے بارے میں لکھا ہے، اگر کسی نے قلم اٹھایا ہے تو کسی نیتا کے بارے میں لکھا ہے، اگر کسی نے قلم اٹھایا ہے تو کسی پردھان منتری کے بارے میں لکھا ہے، اگر کسی نے قلم اٹھایا ہے تو ہوم منسٹر کے بارے میں لکھا ہے، اگر کسی نے قلم اٹھایا ہے تو چیف منسٹر کے بارے میں لکھا ہے۔ لیکن واہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، جب جب آپ قلم اٹھا رہے ہو تو اس کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں قلم اٹھا رہے ہو، سرکار کی محبت میں قلم اٹھا رہے ہو۔ آؤ مسلمانوں، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا شفاعت کے بارے میں لکھ دیا، اب آئی شفاعت کے ساتھ، اب آئی ایک ادارہ چین لے لے اے میرے گھبرانے والے، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا انگشت مبارک کے بارے میں لکھ دیا کہ انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹی ہیں
پیاسے جھوم کر ندی پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ قلم اٹھا اعلی حضرت کا جسم اقدس کے بارے میں لکھ دیا اللہ ہے تیرے جسم نور کی تابشیں اے جانے جا میں چاہتا جلا کہوں تجھے ایک قلم اٹھا اعلی حضرت کا قدمان مبارک کے بارے میں لکھ دیا تیرا قد تو مادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیا کی چمن میں سرو چما نہیں ایک قلم اٹھا اعلی حضرت کا رخسار مبارک کے بارے میں لکھ دیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ایک قلم اٹھا اعلی حضرت کا دست مبارک کے بارے میں لکھ دیا ہاتھ جس ساتھ اٹھا غنی کر دیا کہ مجھے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام ایک قلم اٹھا اعلی حضرت کا سر مبارک کے بارے میں لکھ دیا بال مبارک کے بارے میں لکھ دیا کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا کہ صبح یارس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو اے مسلمانوں امام احمد رضا خان فاصلے بریلوی علیہ رحمت و رضوان قلم اٹھاتے چلے جا رہے ہیں تو کہیں یوں لکھ رہے ہیں کہ کہیں یوں لکھ رہے ہیں کہ چمک جس سے پاتے ہیں سب پانے والے اے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت کی بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو کہیں لکھ رہے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا تھانے والے تو کہیں لکھ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اے مسلمانوں قلم اٹھاتے چلے جا رہے ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں لمحات نظیروں کا فی نظرن مثل تو نشر پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید اسرا جانا قلم اٹھاتے چلے جا رہے ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں کعبے کے بدر دجا تم پہ کاروڑ درود طیبہ کے شمس دوحہ تم پہ کاروڑ درود اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بالا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کاروڑ درود لکھتے چلے جا رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ایلم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام آخر میں یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے لیکن آؤ مسلمانوں میں آپ کو ایک خوشخبری دے کر میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے اے مسلمانوں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری کہاں حیثیت ہے کچھ کہنے کی لیکن یا رسول اللہ آپ کہو تو میں عرض کروں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی کہو کیا کہنا چاہتے ہو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا دنیا میں جو جس کے ساتھ عشق کرے گا کیا قیامت کے دن اسی ہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں صحابی دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی ہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ اکبر اے مسلمانوں وہ پتہ چل گیا اب دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی ہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اے مسلمانوں اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے صدیق اکبر کے ساتھ ہے تو صدیق اکبر کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے عثمان غنی سے تو عثمان غنی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے حضرت عمر فاروق سے تو حضرت عمر فاروق کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے حضرت مولا علی سے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے امام حسن سے تو امام حسن کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے امام حسین اعظم کے ساتھ تو امام حسین اعظم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے بلال حبشی سے تو بلال حبشی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے حضرت ابی قرنی کے ساتھ ہے تو حضرت ابی قرنی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے خواجہ اجمیری سے ہے تو خواجہ اجمیری کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے غوث اعظم سے ہے تو غوث اعظم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے مسعود غازی سے ہے تو مسعود غازی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے مخدوم سنہ سے ہے تو مخدوم سنہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے صوفی نظام الدین
سے تو صوفی نظام الدین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے حضور تاج الشریعہ سے تو حضور تاج الشریعہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی کو دنیا میں محبت ہے امام احمد رضا سے تو امام احمد رضا کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ حق ہے۔ میں اکیلا ہوں آباد کر دیتا ہوں دیرانہ، میں اکیلا ہوں آباد کر دیتا ہوں دیرانہ، میرے جانے کے بعد بہت روئے گی میرے شام تنہائی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔